السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ ہم اسم فاعل کے بارے میں پڑھیں گے کہ اسم فاعل کیا چیز ہے اور فاعل میں کیا فرق ہوتا ہے اور اسم فاعل کیا ہے اور یہ کہاں سے آیا ہے، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے، بنانے کا طریقہ کیا ہے اور اس کی قرآنی مثالیں کیا ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اسم فاعل کام کرنے والے کو سادہ الفاظ میں کہتے ہیں کہ جو کام کرنے والا ہے اس کو اسم فاعل کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، جس میں کسی کا جس سے فعل صادر ہو یا جس کے ساتھ فعل قائم ہو، جیسے ضاربن، وہ شخص، ضاربن مارنے والا، وہ شخص جس نے مارا، جس سے یہ فعل مارنے والا صادر ہوا۔ عالمن، وہ شخص جس کے ساتھ علم قائم ہے، علم حاصل کرنے والا۔ تو یہ ہے اسم فاعل، جیسے لکھنے والا، پڑھنے والا، سونے والا، مارنے والا، پکانے والا، کھیلنے والا وغیرہ۔ اسم فاعل ثلاثی مجرد اور ثلاثی مزید فی سے بنانے کا الگ الگ طریقہ ہے۔ ثلاثی مجرد کیا ہے؟ 3 حرفی فعل۔ ثلاثی مزید فی کیا ہے؟ کہ جس میں 3 حرفی فعل کے علاوہ بھی کوئی حرف ایڈ ہو، جیسے نصر، فتح، کرم، ضرب، یہ سارے ثلاثی مجرد ہیں، 3 حرفی ہیں۔ لیکن اکرم، اسی طرح صرف یصرف، اور اسی طرح ضارب یضارب، جاہد یجاہد، قاتل یقاتل، تو یہ جو سارے ہیں، تعلم یتعلم، یہ ثلاثی مزید فی ہیں۔ ان میں 3 حروف کے علاوہ بھی کوئی حرف آئے ہیں، اضافی حروف ہیں۔ تو اسم فاعل کا ثلاثی مجرد سے بنانے کا طریقہ الگ ہے، ثلاثی مزید فی سے اسم فاعل بنانے کا طریقہ الگ ہے۔ دونوں طریقوں کو دیکھتے ہیں۔ آئیے، ثلاثی مجرد سے اسم فاعل بنانے کا طریقہ کار یہ ہے کہ ثلاثی مجرد کے تمام ابواب، 6 باب ہیں، ضرب یضرب، فتح یفتح، نصر ینصر، علم سمع یسمع، حسب یحسب اور کرم یکرم۔ ثلاثی مجرد کے تمام ابواب سوائے کرم کے اسم فاعل کے وزن پر بنتا ہے، ٹھیک ہے، اسم فاعل فاعلون کے وزن پر بنتا ہے، یعنی کہ کرما جو باب ہے اس کو نکال دیں، باقی 5 ابواب جو ہیں، ضرب یضرب، نصر ینصر، فتح یفتح وغیرہ، وہ فاعلون کے وزن پر ان کا اسم فاعل بنتا ہے۔ مثال کے طور پر مادہ ہے ہمارے پاس نون، صاد، را، وزن ہے فاعلون، تو اسم فاعل بنے گا ناصرون۔ اس طرح مادہ ہے فتح، فاتح، وزن ہے فاعلون، اسم فاعل بنے گا فاتحون۔ اسی طرح مادہ ہے ضاد، را، با، تو اسم فاعل بنے گا ضاربون۔ اسی طرح مادہ ہمارے پاس شین، را، با، تو وزن بنے گا، تو اسم فاعل بنے گا شاربون۔ یہ تھا بڑا آسان طریقہ اسم فاعل بنانے کا۔ اب ثلاثی مجرد سے اسم فاعل کی گردان دیکھتے ہیں کیسے بنے گی۔ واحد، تثنیہ اور جمع، 3 ہمارے پاس یہ اعراب کی قسمیں ہوتی ہیں، جو عدد کی قسمیں ہوتی ہیں، اور اسی طرح جینڈر یعنی کہ جنس کے لحاظ سے کوئی بھی اسم 2 طرح کا ہوتا ہے، یا مذکر ہوتا ہے یا مؤنث ہوتا ہے، تو ہم دونوں چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ مذکر اگر واحد ہوگا اسم فاعل تو بنے گا ناصرون، اور تثنیہ ناصرانی، اور جمع ناصرون، اور مؤنث ناصراتن۔ سمپل ناصرون کے آخر پر تا کو، گول تا کا اضافہ کر دیں تو یہ واحد مؤنث بن جائے گا، ناصراتانی تثنیہ بن جائے گا، اور جمع ناصراتن۔ ثلاثی، یہ تھا ثلاثی مجرد سے بنانے کا طریقہ۔ دیکھیں، یہ ہمارے پاس ایک ڈایاگرام ہے، ہمارے پاس ایک ڈائی ہے جس کو ہم سچا بھی کہہ سکتے ہیں، کہ ایسا پیرامیٹر بھی کہہ سکتے ہیں، ڈائی کہہ سکتے ہیں، کہ جس کہ ہمارے پاس ایک ڈائی فریم ہے، کہ جس فریم کے اندر ہم کسی بھی ورڈ کو رکھتے ہیں تو اس میں وہ اس کو ڈھال سکتے ہیں۔ تو ثلاثی مجرد کے جو 6 ابواب ہیں موسٹلی وہ ان کے لیے ایک ہی ڈایافرام ہے، یا ایک ہی ان کے لیے پیرامیٹر ہے، یا ایک ہی ان کا وزن ہے، مادہ ہے، وہ ہے فاعلن۔ اس کے وزن پر ناصرن، ضاربن، فاتح، عالم، سامع، قاریون، اسی طرح مطلب مختلف قسم کے جو ہیں وہ اسم فاعل بن سکتے ہیں۔ تو اب ہم پڑھتے ہیں ثلاثی مزید فی سے اسم فاعل بنانے کا طریقہ۔ تو ہر باب کا الگ طریقہ ہے، لیکن کچھ چیزیں کامن ہیں، وہ دیکھیں ذرا۔ علامت مضارع ہٹا کر اس کی جگہ میم مضموم لگا دیں گے، یا اور عین کلمے پر اگر زیر نہیں ہے تو زیر لگائیں گے، اور لام کلمے پر 2 پیشیں لگا دیں گے، یعنی کہ آخر پر جو ہے اس کے 2 پیشیں لگیں گی۔ دیکھیں ہمارے پاس مادہ ہے سین، لام، می، اور ثلاثی مزید فی سے ہمارے پاس باب ہے افعال۔ تو باب افعال سے سین، لام، میم مادے کو کس طرح بنائیں گے؟ یسلم ہمارے پاس ہے فعل مضارع،
تو فعل مضارع سے بنے گا نا، تو ثلاثی مزید فی کا جو فعل مضارع ہے اس سے اسم فاعل بنتا ہے۔ تو یسلم سے ہم سمپل یا کی جگہ پہ میم لگا دیں گے، پیش ویسے ہی رہے گی، اور جو آخر پر میم ہے اس کے اوپر ہم ایک کی بجائے دو پیشیں دے دیں گے، تو بن جائے گا یسلم سے مسلمن۔ اب آگے مادہ ہے ہمارے پاس عین لام میم، باب ہے ہمارے پاس تفعیل۔ آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ جو ثلاثی مزید فی کے ابواب ہیں وہ ٹوٹل 11 سے 12 ابواب ہیں، لیکن ہم جو ہمارے کورس میں صرف اور صرف 8 ابواب پڑھیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ یہی 8 ابواب قرآن پاک میں استعمال ہوئے ہیں، اور ہم صرف قرآن پاک کو سیکھنے کے لیے یہ گرامر سیکھ رہے ہیں۔ تو دوسرا باب ہے ہمارے پاس تفعیل، یہ ان کے ناموں کو بھی آپ یاد رکھ لیں، یعلم سے معلم۔ چوتھا تیسرا باب ہے مفاعلہ، اور مادہ ہے ہمارے پاس جیم ہا دال۔ آپ اس کو سیکھیں کہ کس طرح ہمارے پاس مادہ ہوگا تو ہم کس طرح ان کو ڈھالیں گے۔ ہمارے پاس باب ہے مفاعلہ۔ اب جیم ہا دال کو مفاعلہ باب کا جو ہے اس کا اسم فاعل ہم نے بنانا ہے۔ کیسے؟ ہمارے پاس سب سے پہلے ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس کا مضارع کیا بنے گا۔ تو جاہدہ یجاہد، اس کا فعل مضارع ہے۔ علامت مضارع کو ختم کر کے نیم مضموم شروع میں لے کے آئے، اور آخر سے جو ہے ہا کے نیچے زیر ویسے ہی آ گئی، کیونکہ اگر زیر ہوگی تو یہ اسم فاعل ہے، اگر زبر ہوگی تو پھر اسم مفعول ہوگا۔ یہ آخر پر ہم نے دو پیشیں لگائیں، بن گیا مجاہدن، جہاد کرنے والا۔ آگے مادہ ہے کاف با را، باب ہے ہمارے پاس تفعل، یتکبر سے متکبر، تفعل یتفعل۔ اب دیکھیں عین کلمہ یتکبر میں اس کے اوپر زبر ہے، لیکن ہم نے کیا لگا دی؟ زیر، کیونکہ یہ شرط ہے کہ اسم فاعل کا جو عین کلمہ ہوتا ہے، یعنی کہ آخری سے پہلے والا جو حرف ہوتا ہے اس کے نیچے زیر لازمی ہونی چاہیے، اور آخر پر ہم نے پیشیں لگائیں یتکبر سے متکبر، تکبر کرنے والا۔ بڑا آسان طریقہ، اسم فاعل کی گردان دیکھیں اب ذرا۔ مسلم بڑی آسان گردان ہے، 6 صیغے ہیں، 3 مذکر کے اور 3 مؤنث کے۔ مسلم، مسلمانی، مسلمون، مسلمتن، مسلمتانی، مسلمات۔ اب آتے ہیں لاسٹ میں جو ہے ہماری ویڈیو کے آخر میں ایک بڑا اہم پوائنٹ کہ اسم فاعل اور فاعل میں کیا فرق ہے۔ دیکھیں جو فاعل ہوتا ہے وہ ہمیشہ جملہ فعلیہ میں معلوم ہو سکتا ہے۔ اگر آپ نے معلوم کرنا ہے کہ فاعل کون سا ہے تو آپ دیکھیں کہ جملہ فعلیہ ہے تو پھر ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ فاعل ہے۔ کیوں؟ فاعل کے آخر پر ہمیشہ پیش آتی ہے۔ تو فاعل کوئی بھی اسم ہو سکتا ہے، وہ لازمی نہیں کہ اس کا ایک اسپیسیفک ڈایاگرام ہو یا ڈائی ہو یا اس کا ایک وزن ہو۔ جو اسم ہے اس کے آخر پر اگر پیش ہے تو وہ فاعل ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسم فاعل جو ہوتا ہے یہ اس کا ایک مخصوص ڈایاگرام ہوتا ہے، اور اس کی ایک مخصوص ڈائی ہوتی ہے، اور اس کا جو پتہ چلتا ہے وہ ہمیں ہمیشہ جو ہے وہ اس کے وزن سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اسم فاعل ہے۔ اگر تو وہ اسم فاعل ہے تو پھر وہ لازمی طور پہ وزن پہ آئے گا۔ دیکھیں یہاں پہ بیت المضروبی، فاعل ہمیشہ مرفوع آتا ہے، جبکہ اسم فاعل حسب موقع حالت رفع نصب و جر میں بھی آ سکتا ہے۔ یہاں پر لکھنا چاہیے تھا بیت الضاربی، یہ غلطی سے لکھا گیا بیت المضروبی۔ بیت الضاربی فاعل مارنے والا، الضارب یہاں پر جو ہے یا بیت الناصر، ناصری مدد کرنے والا، تو بیت الناصری، تو ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ اسم فاعل ہے۔ کیوں؟ یہ اسم فاعل کے وزن پر ہے، فاعلن کے وزن پر ہے۔ اب کنکلوژن کیا ہے؟ خلاصہ یہ ہے کہ فاعل کوئی بھی اسم ہو سکتا ہے، اس کے لیے مخصوص کوئی جو ہے وزن نہیں ہے، اور اسم فاعل کا ایک مخصوص وزن ہوتا ہے اس کے باب کے حساب سے۔ تو امید ہے انشاءاللہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔